अस्सलाम वालेकुम। जमाल सिद्दीकी, DTR शिकागो। आज हम आपको कहानी सुनाएंगे साबिर तेली की। ये कॉलम मैंने अखबार में लिखा था तकरीबन 4 साल पहले 2016 में। तो आपको कुछ चीज़ें इसमें ऐसी नज़र आएंगी जो उस ज़माने की खबर से ताल्लुक़ है जिसका। तो शुरू करते हैं साबिर तेली। अब नया दौर है, नई टेक्नोलॉजी है, लेकिन इससे पहले का दौर भी बड़ा अजीब दौर था। अभी तो काफ़ी आसानियाँ पैदा हो गई हैं इस दौर में, लेकिन इससे पहले के दौर में भी अच्छी खासी आसानियाँ मैसर थीं। बल्कि बाज़ वक़्त ऐसा लगता है कि पहले रोज़मर्रा की अशिया की जो चीज़ें थीं, वो ज़्यादा रोज़मर्रा की जो अशिया थीं, वो ज़्यादा आसानी से मैसर हो जाती थीं और घर बैठे मिल जाती थीं। एक अजीब-सा माहौल होता था। सुबह-सुबह सब्ज़ी वाला ठेले पर सब्ज़ी सजाए आवाज़ लगाता हुआ चला आ रहा है और बाजी, आपा और अम्मा जी से भाव-ताव करते हुए खूब गालियाँ खा रहा है। फिर एक छुरी तेज़ करने वाला होता था, जिसके पास एक बड़ा-सा पहिया था और उसमें एक बेल्ट लगी होती थी और उसमें गोल पत्थर लगा होता था। वो पैडल दबाता था, पहिया घूमता था, गोल पत्थर घूमता था, उसपे छुरी, चाकू रख के वो तेज़ करता था। और इसी तरह से एक मछली वाला चला आ रहा है और उसने टोकरियों में मछलियाँ ली हुई हैं, वहीं नीचे बैठकर उसने लकड़ी का बड़ा-सा गोटा निकाला और उसी के ऊपर जो है चापड़ से जो है मछलियाँ जो है वो टुकड़े करने लगा। इसी तरह कलई वाला चला आ रहा है, पांडे कलई करा रहा। अभी भी कुछ ऐसे इलाके होंगे पाकिस्तान में जहाँ पर ये सब तो अभी भी होता होगा। ये बात मैं बता रहा हूँ कोई 35 साल पहले की, 35-40 साल पहले की। और फिर आया जनाब कलई वाला, उसने वहीं पे गली में बैठकर चूल्हा बनाया और धात पिघला-पिघला कर जो है बर्तनों पे कलाई शुरू कर दी। इसी तरह धोबी जो है वो गधा गाड़ी पे कपड़ों की पोटलियाँ रखे चला आ रहा है और दिन में इसी तरह कुल्फ़ी वाला, रात में जो है गज्जक और मूँगफली वाला अपने-अपने अंदाज़ में आवाज़ें लगाते हुए चले आ रहे हैं। मगर दुनिया की हर शै घर बैठे दस्तयाब थी। इसी ज़माने की बात है कि एक बच्चा था जिसका नाम था सगीर। सगीर का बाप एक गरीब मज़दूर था, मुश्किल से गुज़ारा था। 4 बच्चे थे। सगीर जो था वो जब ज़रा बड़ा हुआ तो उसके बाप ने इसे, जैसा कि होता है, एक वेल्डिंग की एक दुकान पर काम सीखने के लिए लगा दिया और सगीर वहाँ पर काम सीखने लगा। उसके बाप ने कहा कि ये काम भी सीख जाएगा और कुछ पैसे भी आएँगे। सगीर जब दुकान पर होता था तो दुकान के सामने से बच्चों को आते-जाते, स्कूल आते-जाते देखता था। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इसका बड़ा दिल चाहता था कि ये भी अ, साफ-सुथरी यूनिफ़ॉर्म पहनकर स्कूल जाए। उसका दिल बड़ा करता था कि वो भी स्कूल जाकर तालीम हासिल करे। लेकिन फिर एक आह भरकर काम में लग जाता था। ज़ाहिर है कि ऐसी किस्मत कहाँ। दिन गुज़रते गए और सगीर अपने काम में काफ़ी मशाक हो गया। फिर उसने एक अच्छी-सी जगह मुलाज़मत कर ली और बड़े अच्छे पैसे कमाने लगा और शादी भी हो गई। तो इसने अज़्म किया था कि ये अपने बच्चों को आला तालीम दिलाएगा। तो अपने बचपन की ख़्वाहिश को वो अपने बच्चों में पूरी होते देखना चाहता था। इसके 2 लड़के थे। इसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बच्चों की तालीम और उनकी ज़रूरियात पर खर्च हो जाता था। लेकिन सगीर खुश था कि इसके ख्वाबों की ताबीर पूरी हो रही थी। इसके साथ-साथ वो कुछ पैसा जमा भी करता चला जा रहा था। कुछ अरसे में इसने अपनी एक ज़ाती छोटी-सी दुकान कर ली थी। सगीर ख़्याल रहे उस गरीब मज़दूर का बेटा था जिसने मज़दूरी करके इसको जो है पढ़ा रहा था। तो कुछ अरसे में इसने अपनी एक ज़ाती छोटी-सी दुकान कर ली सगीर ने और बच्चों की तालीम जारी रही। और एक दिन आया जब इसके बच्चे मैकेनिकल इंजीनियर बन गए। सगीर बेइंतहा खुश था, लेकिन अभी वो इन बच्चों को बहुत आगे जाता देखना चाहता था। तो इन बच्चों ने कुछ अरसे नौकरी की और उसके बाद अपने ज़ाती मैकेनिकल वर्कशॉप की बुनियाद डाल दी। चूँकि मेहनती बाप के मेहनती बेटे थे, लिहाज़ा दिन-रात चौगनी तरक्की करते गए। एक दिन आया जब इनका किमाड़ी में एक बहुत बड़ा मैकेनिकल वर्कशॉप था, किमाड़ी कराची में, जिसमें बेशुमार मुलाज़िम काम करते थे और सगीर मज़े से बाहर बैठकर हुक्का पी रहा होता था।
جس زمانے میں صغیر بچہ تھا اور اس کے باپ نے اسے ویلڈنگ کی دکان پر رکھوایا تھا، اسی زمانے میں ایک اور بچہ تھا جس کا نام صابر تھا۔ صابر کے ماں باپ مر چکے تھے اور وہ چچا چچی کے ظلم سہتا ہوا جب ذرا بڑا ہوا تو وہاں سے بھاگ نکلا اور لالو کھیت میں ابا کے ایک پرانے دوست برکت اللہ کے پاس جا پہنچا۔ برکت اللہ کی تیل کی دکان تھی، کولو لگا ہوا تھا جس پر ایک بیل سارا دن گھومتا رہتا تھا اور سرسوں کا تیل نکلتا تھا۔ تو برکت اللہ نے صابر کی کہانی سنی تو اس کو بڑا ترس آیا اور اس نے صابر کو اپنے پاس رکھ لیا۔ صابر نے بہت جلدی اپنی محنت سے جو ہے اس کو دکان کا سارا انتظام سنبھال لیا تھا۔ برکت اللہ کی کوئی اولاد نہیں تھی تو اس نے اس کو بیٹے کی طرح مطلب چاہتا تھا، بالکل بیٹے کی طرح سمجھتا تھا اور پیسے بھی دیتا تھا اس کو، اور اس کی کوشش تھی کہ صابر کچھ پڑھ لکھ لے، لیکن اس کو پڑھائی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ صابر کو کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ وہ پڑھائی حاصل کرے۔ پھر ایک دن برکت اللہ کا انتقال ہو گیا اور دوران باری ہی برکت اللہ نے اپنی دکان وغیرہ سارا کچھ جو ہے وہ صابر کے حوالے کر دیا تھا۔ مارکیٹ میں اس کی بات بھی بڑی اچھی بن چکی تھی، لہٰذا بڑی جلدی اس نے اپنے کاروبار کو بڑھا لیا، کافی کاروبار جو ہے وہ بڑھ گیا تھا اس کا، اور اس نے شادی بھی کر لی اور وہ جو ہے صابر تیلی سے سیٹھ صابر کہلانے لگا۔ اب اس کی دکان کے اوپر خالی سرسوں کا ہی تیل نہیں بلکہ بادام اور کوپرا اور ہر چیز کا تیل مطلب جو ہے وہ دستیاب تھا۔ اس نے دکان کافی بڑی کر لی تھی، تو اسی طرح سے مطلب اس نے اپنا اچھا سیٹ اپ کر لیا تھا، اور اس کو چونکہ تعلیم دلچسپی نہیں دی، لہٰذا بچوں کو بھی تعلیم نہیں دلوائی اس نے اور ان کو کاروبار میں لگا دیا۔ پیسہ بہت کمایا، ہر طرف سے ہمارا ٹپک رہی تھی، لیکن سب کے سب تعلیم سے بے بہرا تھے۔ یہ دونوں کہانیاں مجھے کیوں یاد آئیں؟ خیال رہے کہ ایک تو وہ تھا صغیر اور ایک تھا صابر۔ یہ دونوں کہانی مجھے اس لیے یاد آئی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ، اور وہ وجہ جو ہے وہ ایک خبر ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ اس میں کتنی صداقت ہے، لیکن اس خبر کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک اور بات کرتا چلوں۔ فرض کریں کہ اگر کوئی شخص صغیر کے بیٹوں کو یہ دھمکی دے کہ میں تمہاری ساری دولت، تمہاری تعلیم اور ہنر تم سے چھین لوں گا اور تمہیں جھوپڑی میں رہنے کے لیے پہنچا دوں گا، تو لوگ اس پر ہنسیں گے۔ بھلا کوئی کسی سے اس کی تعلیم چھین سکتا ہے یا ہنر چھین سکتا ہے؟ مالی نقصان تو پہنچا سکتا ہے لیکن تعلیم نہیں چھین سکتا، اور اگر کاروبار تباہ بھی ہو گیا تو وہ اپنی تعلیم اور ہنر کو استعمال کر کے دوبارہ اسی مقام کو پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر یہی بات صابر تیلی کے بیٹوں سے کی جاتی تو سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ ان کی تمام دولت ان کا کاروبار یعنی تیل بیچنا ہے۔ اگر یہ کاروبار چھن گیا تو واقعی یہ لوگ کچھ اور نہیں کر سکتے۔ صغیر جس کا باپ مزدور تھا اور اس نے اس کو ویلڈنگ کی دکان پہ رکھوا دیا تھا تاکہ ویلڈنگ کا کام سیکھ لے اور پیسے بھی کمائے، وہ صغیر جس کو تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکا، لیکن اس نے بیٹوں کو تعلیم دی، ان کو میکینیکل انجینئر بنا دیا۔ صابر، اس کو تعلیم سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسی زمانے میں صابر بھی وہ تیل کی دکان پر گیا اور وہاں جا کر وہ تیل بیچنے لگا۔ تو اب بات یہاں آتی ہے کہ کوئی کسی سے اس کی تعلیم نہیں چھین سکتا، لہٰذا صغیر کے بیٹوں سے کوئی ان کی تعلیم نہیں چھین سکتا، ہنر نہیں چھین سکتا، لیکن صابر کے بیٹوں سے اگر ان کا کاروبار یعنی ان کا کام تیل بیچنا، اگر یہ کاروبار چھن گیا تو واقعی لوگ کچھ اور نہیں کر سکتے، نہ تعلیم ہے اور نہ ہی کوئی ہنر ہے۔ اب آتے ہیں اس خبر کی جانب۔ خبر یہ تھی کہ روس کے صدر پوتن نے سعودی عرب کو دھمکی دی کہ اگر اس نے شام میں مداخلت بند نہ کی اور دہشت گردوں کو امداد بند نہ کی تو وہ سعودیوں کو پتھر کے زمانے میں پہنچا دے گا اور دوبارہ خیموں میں رہنے پر مجبور کر دے گا۔ اور میرے خیال میں ایسا ممکن ہے، کیونکہ عربوں کی مثال صابر تیلی جیسی ہے۔
اتنی دولت ہونے کے باوجود خود ماچس کی تیلی نہیں بنا سکتے. عربوں کو برا کہنا پر ہمارے پاکستانی بہت جوش اور غصے میں آ جاتے ہیں کہ جبکہ وہاں یہ صورت ہے کہ سعودی پاکستانیوں کو حقیر کیڑے مکوڑے زیادہ نہیں سمجھتے، ورنہ پاکستانی ہزاروں بچوں کو اونٹ کی ٹانگوں پر نہ باندھا جاتا. آپ نے سنا ہوگی، یہ کہانی سنی ہوگی کہ اونٹوں کی ریس میں پاکستان سے بچے لے جائے جاتے تھے جن کو اونٹوں کی ٹانگوں سے باندھا جاتا تھا. جب وہ بچے چیختے تھے تو اونٹ اور تیز بھاگتا تھا، تو ریس جیتنے کے لیے یہ ہوتا تھا. اس میں کئی بچے مر جاتے تھے اور جن کی لاشوں تک کا پتہ نہیں چلتا تھا، اور نہ ہی کسی نے معلوم کرنے کی کوشش کی. کبھی سنا کہ کسی عربی بچے کو بھی اونٹ کی ٹانگ سے باندھا گیا ہو؟ کبھی بھی نہیں. تیل کی دولت آتے ہی ان کی نظریں یورپ کی طرف اٹھیں. تمام بڑے بڑے کاموں کے ٹھیکے جو کہ پاکستانی کمپنیاں بھی کر سکتی تھیں، یورپین کمپنیوں کو ملے. اسی زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی عمارت شکاگو امریکہ میں بنی، اس کا آرکیٹیکچر انجینئر پاکستانی تھا. تفصیل میں جانا بیکار ہے کیونکہ تمام لوگ ان باتوں سے واقف ہیں. بس عربوں کی محبت میں ہونٹ بند ہے. اور ابھی کی تازہ خبر خیال ہے کہ یہ 2016 کی خبر ہے کہ 4,000 پاکستانی سعودیہ سے باہر کر دیے گئے. برا نہ کہو، وہ صرف اپنے ملک کے نہیں، ہمارے بھی بادشاہی ہے. جب چاہیں بغیر ویزے پاکستان آ جائیں، شکار کریں اور چلے جائیں. تو مگر ہمارے پاس ان کو کچھ کہنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. مقدس زبان بولنے والے لوگ ہیں، لہذا وہ جو کچھ بھی کہیں، گالیاں بھی دیں عربی میں، ہمارے لیے وہ مطلب بہت مقدس ہے. وہ کچھ بھی کریں، ان کے یہاں چوہے خانے کھلیں، ان کے یہاں شراب خانے کھلیں، وہ ان کے یہاں یہودی آ کے اپنی عبادت گاہیں بنائیں، جو بھی کریں وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے. لیکن جو بھی کریں ان کو کوئی برا نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ عربی ہے. اور بہت جلد مطلب سب کے سامنے یہ تصویر آ جائے گی کہ ہم لوگ جو ہے وہ صرف ان کی عزت ہی کرتے رہیں گے، ان کی عقیدت میں مرتے رہیں گے، اور وہ کیا کریں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.